تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ میں مشہور ہو گیا ہوں لیکن میری جو زندگی نازا بن گئی ہے۔ دیکھتے ہیں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بیان سناتا ہوں۔ میں نا مرنے والا ہوں تھوڑے دنوں میں، باقی کہیں دفتر میں بیٹھ جاؤ، وہاں سے کوئی آ جائے گا، ادھر سے گھسے گا، اور کتنے راستے بند کریں، ایلفی ڈال دیں کیا دروازوں کے اندر؟ کیا کریں بھائی؟ مسجد میں آؤ تو چاہتے ہوئے پھر یہاں سے گھر تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، ادھر سے بھاگا ادھر سے بھاگا، ادھر سے یوں کیا ایسے یوں کیا۔ میرے سارے کام، میرے تفسیر کے لیکچر ہیں، قرآن کی تفسیر میں نے مکمل کروانی ہے، وہ بہت سلو موشن میں چل رہا ہے، وہ کام وہ نہیں کر پا رہا میں۔ تو جامعۃ الرشید میں آفس میں جا کے بیٹھتا ہوں نا، تو وہاں ریسیپشن پہ لوگ تنگ کرتے ہیں، ریسیپشن والے کو، مفتی صاحب یہاں پہ ملاقات کا ٹائم چاہیے، اس کو تنگ کرتے ہیں۔ تو بڑا ایک مسئلہ ہو رہا ہے، تو ہم نے ملاقات کا ایک پیکج طریقہ بنایا ہوا۔ اچھا، تبلیغی اجتماع میں میرا بھی دل کرتا ہے نا جانے کا، ہماری مسجد کے لوگ ہیں وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں اپنی مسجد والوں کے ساتھ اجتماع میں جا کے شرکت کروں، لیکن نہیں کر سکتا میں۔ تو وہاں اجتماع میں بڑا ابھی میں کیا اجتماع میں، لیکن میں بالکل ایک چھپڑ میں منہ لپیٹ کر گھسا ہوں اندر۔ مولانا عباد اللہ صاحب کا اتنا پیارا بیان، خاندانی بیان سنا، اور چھپڑ میں بھاگا ہوں نکل کے۔ وہاں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تنگ، ان کو پہلے سے مولانا عباد اللہ صاحب نے سمجھایا ہوا تھا انسان کا بچہ بن کے بیٹھنا، صحیح ہے نا؟ تو تنگ نہیں کیا لوگوں نے۔ تو میں نہیں کہہ رہا بھائی ہماری اوقات ہے، ہماری اوقات تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی بھی ہم سے عقیدت میں ملنے کے لیے آئے، ہمیں اپنی اوقات کا الحمدللہ پتہ ہے۔ لیکن لوگوں کا جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا، میں کہیں بیٹھ ہی نہیں سکتا، میرا دل چاہتا ہے میں گولا گھنٹا کھاؤں جا کے ریڈی پہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں، جاپان اپنی جگہ رہا بھائی، لیکن جاپان میں گولے گنڈے کا مزہ ہے کیا؟ وہ جو ہم چرسیوں کے ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیا کرتے تھے، وہ مزہ جاپان میں تھوڑی ہے یار، وہ تو انڈا موڑ پہ ملے گا آپ کو۔ کیا خیال؟ دل چاہتا ہے کہ یار کبھی ہم بھی، پہلے میں بیٹھا کرتا تھا، کبھی کبھار تھکاوٹ ہوتی تھی، انڈا موڑ پہ ہم ہوٹل میں بیٹھ کے نا پاؤں پھیلا کے چائے، ہم نہیں پی سکتے، اب کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب میں گھر کے اندر بند ہو کے رہ گیا ہوں۔ ہوا چاہیے مجھے، سانس چاہیے، سانس لینا ہے، وہ میں لے نہیں سکتا۔ پھر جو میزبان مجھے بلاتے ہیں کہیں، میں ان کو بار بار کہتا ہوں آپ نے کسی سے ملوانا نہیں ہے، جو پروگرام ہے اس کو فوکس کریں آپ۔ بیان ہے نا، بیان میں آؤں گا، بیان کر کے نکل جاؤں گا، لیکن وہ صرف 100-200 آدمیوں سے ملواتا ہے جو اس کے خاص ہوتے ہیں، جو اس کے کیا ہوتے ہیں، صرف 100۔ سرگودا میں میرا بیان تھا، میں نے ان سے کہا بھائی دیکھیں بیان ہے آپ کا، بیان میں ضرور کروں گا آ کے، آپ کا پروگرام ہے مدرسے کا ہے، بہت اچھا ہے، مدرسوں کو ترقی ملے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، میں آؤں گا بیان کروں گا، ملاقاتیں نہیں کروانا، بہت لمبی ہو جاتی ہیں اور سیلفیاں چلتی ہیں، بہت تھک جاتا ہوں میں۔ انہوں نے کہا آپ بے فکر رہیں۔ میں جب گیا تو بیان کے فوراً بعد مجھے ایک دم سے کہیں لے گئے کمرے میں بڑا خوش ہوا الحمدللہ۔ اس کے بعد انہوں نے صرف 150-200 آدمیوں سے ملوایا ہوگا جو ان کے خاص تھے، ہر آدمی نے سیلفی لی ہے، ہر آدمی نے سلام دعا، خیریت، طبیعت ٹھیک، کتنی شادیاں ہو گئیں، مزید ہے چانس یہ ختم ہو گیا، بچے اتنے ہی ہیں یہ، اور پوری رپورٹیں، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں پھر ساتواں پھر آٹھواں پھر نواں پھر 10واں پھر 11واں پھر 12واں، اور ہر آدمی ایسے مل رہا ہوتا ہے جیسے زندگی میں یہ پہلی دفعہ میں کسی سے مل رہا ہوں، پوری تمیز سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ جب 150-200 بندے ہو گئے اور میں اپنے آپ کو ڈپریشن سے روک رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کوئی بات نہیں ہے نا، اپنے آپ کو اب تقریر کر رہا ہوں میں کہ 200 بندوں کے بعد میں پنچر ہونے لگا، مجھے لگا میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا۔